نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی ہے۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کو قربانی والی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ قربانی قرب سے ہے، قرب کا معنی نزدیکی ہے، یعنی وہ عید جس پر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جانور کو ذبح کرنا اللہ کے راستے میں وہ عظیم عمل ہے کہ جس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی قربت بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے والد، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ نے علماء کرام سے یقیناً کئی بار سنا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ حکم دیا، یعنی ان کو یہ خواب نظر آیا۔ 7 ذی الحجہ کی رات تھی، ان کو خواب نظر آیا اور اس خواب میں یہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، ذبح کرو۔ صبح اٹھے تو 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کروا دیے۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو سوئے، دوبارہ پھر خواب نظر آیا کہ اللہ کے راستے میں اس سے بڑی قربانی دو۔ دوسرے دن اٹھے تو 200 اونٹ ذبح کروا کر اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ روایات میں آتا ہے تیسری رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات کو جب سوئے، پھر کہا گیا کہ اس سے بڑی قربانی دیجئے، تو آپ اٹھے، اگلے دن 300 اونٹ ذبح کروا کر اللہ کے راستے میں تقسیم کروا دیجئے۔ جب 10 ذی الحجہ کی رات کو آپ سوئے تو آپ کو واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم نے ان اونٹوں کی قربانی کا تقاضا اور مطالبہ آپ سے ہرگز نہیں کیا، ہم تو اس چیز کی قربانی آپ سے چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ کا بڑھاپے کی عمر میں ملنے والا آپ کا اسماعیل، آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، اس کو ہمارے راستے میں ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل کرنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہاجرہ، اسماعیل کو تیار کر دیجئے، اسماعیل کو میں اسماعیل کے مالک سے ملوانے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، روایات میں آتا سرما لگایا، بالوں کو سنوارا، بالوں میں تیل لگایا، یعنی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی ایک توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا اور اپنے والد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں منا کی طرف۔ اب جب یہ دونوں باپ بیٹے روانہ ہوئے تو شیطان اپنی شیطانی دکھانے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ ہاجرہ، تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا
کہ بھلا کوئی والد اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ان کو ان کے خدا نے، ان کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ اگر وہ مجھے آ کر گھر میں اپنے خدا کے حکم پر ذبح کرنا چاہیں تو میں بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے یہ مایوس ہو کر لوٹا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کے قریب آ کر کہنے لگا، اسماعیل تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا کہ بھلا مجھے بتلائیے کہ میرے والد مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ تو پھر شیطان نے حضرت اسماعیل کو بھی یہی کہا کہ تمہارے اور تمہارے والد کے اللہ خدا نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا کہ اگر ہمارے اللہ نے، ہمارے خدا نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ مردود و ملعون یہاں دونوں جگہوں سے ناکام ہو کر حضرت ابراہیم کے رستے میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے۔ شیطان اپنی شیطانی کے اثرات وہاں دکھانا چاہتا ہے، چونکہ شیطان کا کام ہی نیکی سے روکنا ہے۔ پہلے حضرت حاجرہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو روکنا چاہا، پھر حضرت اسماعیل کے ذریعے سے روکنا چاہا، اب ڈائریکٹ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے لگا کہ ابراہیم ایسا کام ہرگز نہ کرو، تمہیں خواب آیا ہے، تمہیں کون سا اللہ نے وحی کے ذریعے سے یا براہ راست ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، چھوڑ دو اس کام کو، اللہ کے راستے میں اور قربانی اور جانور ذبح کرو، یہ کام چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکر اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو مارے اور کہا دفع ہو جا، تو ملعون ہے، تو شیطان ہے، تو مردود ہے، جو اللہ کی رضا سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی قربت سے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مجھے روکنا چاہتا ہے۔ یہ دور بھاگا، پھر قریب آیا، دوسری دفعہ پھر روکنا چاہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر زمین سے اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کے پھر مارے، پھر یہ دور بھاگا، پھر تیسری دفعہ روکنے کے لیے آیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی 7 کنکر زمین سے اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج یہی وہاں شیطان یعنی ان کی باقاعدہ وہ جگہ بنائی گئی ہے، حجاج کرام جاتے ہیں، وہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ اس بات پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے کہ یہاں 3 جگہوں پر 7 کنکریاں شیطان کو ماریں۔ تمام حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر بھی وہاں عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بتلایا کہ بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے اس پر فوراً عمل کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ پورا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری کو پھیرا، چھری نہیں چلی، پھر اللہ نے جنت سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے ایک دمبا بھیجا جو وہاں ذبح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا کر کے ان پر کرم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے
پوری امت مسلمہ کے لیے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ وہاں تو ابراہیم علیہ السلام بھی ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ مسئلہ ہمارے لیے بن جاتا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہمیں بھی ان کی جگہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور ان کا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا، ہمارے بیٹوں کو بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑتا اور ہمیں ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا۔ اللہ نے کرم فرما دیا، آسانی فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جو جانور ذبح کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، قربانی کے جانوروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیشہ قربانی کے جانور بے عیب خریدو، قربانی کے جانور خوبصورت خریدو، قربانی کے جانور طاقتور خریدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت اس لیے کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیز کو اپنے راستے میں قربان کرنے پر، اپنے راستے پر خرچ کرنے پر، اپنے راستے میں دینے پر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور طاقتور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں نے تمہارے لیے جہنم کے اوپر جو پلسرات ہیں جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، فرمایا یہ جانور تمہارے لیے وہاں سواری کا کام دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور قربانی کا جب تم ذبح کرتے ہو اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو، ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، قربانی دینے والے کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اپنی رضا کا اعلان فرما دیتے ہیں، اپنے قرب اور اپنی قربت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اپنی خوشرودی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو کر ذبح کروانا یہ بھی سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بلوا بھیجا کہ فاطمہ کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ پردے میں آ کر اپنی قربانی کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانور کے پاس خود کھڑے ہوا کرو۔ اپنے جانور کو خود ذبح کرنا بھی سنت ہے، خود ذبح نہ کر سکے تو اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا، اس عمل کو، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو چاہیے تو یہ کہ خود پالو، اس لیے کہ جب آپ اس کو پالیں گے تو جب وہ پھر ذبح ہوگا تو آپ کو ایک درد ہوگا، ایک تکلیف ہوگی۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، قربانی قرب سے ہے، قربانی قربت سے ہے، اور قربت کا معنی نزدیکی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ تو اس عمل سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو طاقت ہو، جس کو ہمت ہو اور جس کے پاس پیسہ ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، خبردار وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ اس لیے قربانی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، قربانی کرنا واجب ہے، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ ان دنوں کا سب سے بڑا عمل اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، اس پر عمل کیجئے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ پھر قربانی کر کے جیسے علماء کرام آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کیجئے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریب غربا میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے
تو آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، مرحوم اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت عطا فرمائی ہے تو ہر دفعہ ایک قربانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لازمی کیجئے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے، اور ایک اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے آپ نے قربانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے اس موقع پر یاد رکھیں۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، اس وقت مہنگائی کا دورہ ہے، ہر طرف غربت اور ہر طرف افلاس ہے، ہر طرف لوگوں کی پریشانیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو قربانی دینے والے تھے، جانور ذبح کرنے والے تھے، لوگوں میں گوشت تقسیم کرنے والے تھے، اس وقت یہ کئی سالوں سے جو کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں پر بہت ہی عجیب حالات آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو احباب قربانی کر رہے ہیں وہ گوشت اپنے فریجوں میں رکھنے کے بجائے وہ غرباء میں تقسیم کریں، مستحقین میں تقسیم کریں۔ پورے علاقے میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔